افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان رضا سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ جس کے ہم 12ویں روزے میں داخل ہو گئے ہیں, مغفرت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. قصص الانبیاء کا بھی سلسلہ جاری ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے اس ٹرانسمیشن میں اس سیٹ پہ بہت خوبصورت مہمان بھی ہوتے ہیں, مختلف روزانہ علماء کرام بھی ہوتے ہیں, نعت خواں بھی ہوتے ہیں, قوال بھی یہاں موجود ہوتے ہیں اور ان کی طرف بھی جائیں گے. لیکن جانے سے پہلے جی آج کے آؤٹ فٹ کی بھی بات کرتے ہیں. جی آج کا آؤٹ فٹ ہمیں اسپانسر کیا ہے جی شام رفس نے, سو تھینک یو سو ویری مچ شام رفس. اس کے علاوہ جی ٹرانسمیشن کے جو اسپانسرز ہیں ان کی بھی میں بات کروں, ٹرانسمیشن کے اسپانسرز بہت ضروری ہوتے ہیں اور ان کی بات کرنا بھی بہت ضروری ہے. اس ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہیں پیپسی, 7 اپ, پاکولا ملک, ٹینک, ہمدرد روح افزا, بونجور, ملبوسات نیلسن پینٹس, بامبے لائٹ ہاؤس, جی ایف ایس بلڈرز, پیزا میکس, کھوسے مسالے, فارمی باڈی اسپرے, مغلیہ نمکو, بلیک بیٹی, شہنشاہ رائس اور ملکہ فوڈز. ساتھ ہی سوال چل رہا ہے ایک اسکرین پر جو کہ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سوال ہے گفٹ ہیمپر کے لیے, جس میں یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کیا تھی جب آپ کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. اس میں آپشنز ہیں 12 سال, 10 سال, 15 سال یا 11 سال. یہ آپ کے پاس آپشنز ہیں 4, اور اسکرین پر آپ کے پاس نمبر بھی چل رہا ہے 0213413441 ہمارا نمبر ہے. آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں اور اپنا جواب بتا سکتے ہیں. صحیح جواب دینے والے کو ہمارے مغلیہ کی طرف سے, پیزا میکس کی طرف سے اور ملبوسات کی طرف سے باؤچرز بھی ملیں گے اور گفٹ ہیمپرز بھی. تو اپنے مہمانوں کا بھی تعارف کراؤں گی. آج بھی بڑے خاص مہمان یہاں موجود ہیں روزانہ کی طرح, اور علماء کرام کی طرف بھی جاؤں گی. سب سے پہلے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب, ان کو خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ اس کے علاوہ جی آج بڑے ہی خاص مہمان بیٹھے ہیں. آپ ان کو دیکھتے ہیں چاہے اسمبلی کا فلور ہو یا پھر ٹاک شوز ہوں, ہمیشہ سے آپ نے ان کو دیکھا ہے گرجتے برستے ہوئے بھی, بڑے انداز مختلف ان کا گفتگو کا, اور بہت ہی ویسے عام زندگی میں تو بہت پیار سے بات کرتے ہیں لیکن ویسے گرجتے برستے ہم دیکھتے ہیں ان کو اسمبلی میں. میرے ساتھ موجود ہیں MKM پاکستان کے مرکزی سینئر رہنما خواجہ اظہار الحسن صاحب, ان کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم خواجہ بھائی, کیسے ہیں آپ؟ رمضان مبارک آپ کو, اور آپ کو اس سیٹ پہ بھی خوش آمدید کہیں گے. ساتھ ہی میرے ساتھ بڑے ہی مشہور و معروف نعت خواں آج ایک موجود ہیں, اور آپ ان کو سن رہے ہیں آج کل, اور بڑا زبردست جو ہے وہ پرفارم بھی کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ اور بہت زبردست پڑھتے ہیں. امجد بلتستانی ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہوں گی سیٹ پہ. امجد السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ مائک لے لیجیے اپنا, آپ کے پاس ہے جی, ہاں یہی ہینڈ مائک آپ کے پاس جی. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں ٹھیک ہے. آج کیا کلام ویسے ہم آپ کا سنیں گے؟ جی انشاءاللہ ایک نعت اور ایک مولا کی شان میں منقبت کے چند اشعار. چلیے جی شروع ہو جائیے. جی جی جی. یا محمد یا محمد عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت نبی, میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول, رحمتوں کی ہر طرف ایسی گھٹا چھائی کہ بس یا محمد ایک پل میں منہ
مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد، اور دیکھ ابھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، دیکھ ابھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد، گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، گرتے گرتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، مصطفیٰ کے ہیں زمین پہ اتنی شہدائی کہ بس یا محمد، ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد۔ اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے امجد بلتستانی، اور بے شک ساتھ ہی جی ہمارے یہاں پہ موجود ہے وارسی برادرز بھی سیٹ پہ قوال، ان کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھیں گے جی، اپنے مہمانوں سے بات کریں گے اور علماء کرام سے بھی بات کریں گے۔ آج مغفرت کے عشرے کے حوالے سے بات کریں، یوسف علیہ السلام کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے۔ میں اپنے سب سے پہلے علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب کی طرف آؤں گی۔ سجاد صاحب، مغفرت کے عشرے پہ ہم بات کر رہے ہیں، اب دوسرا عشرہ شروع ہو گیا، ایک تو رمضان آیا اور اتنی جلدی سے تیزی سے گزر گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ پہلا جو رحمت کا عشرہ ہے وہ گزر گیا۔ اب ہم مغفرت کے عشرے میں، اور مغفرت رب تعالیٰ سے مانگنے کی جہاں بات ہوتی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے انسان کو اپنے ارد گرد دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جب تک اپنے اوصاف، اپنے اعمال پہ نظر نہیں ڈالے گا، اپنے آپ میں بدلاؤ نہیں لائے گا، تو وہ کیسے توبہ کر سکتا ہے اور مغفرت کی بات کر سکتا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ رضا، آپ نے یہ سوال کیا کہ ہم مغفرت کے عشرے میں، بلکہ آج 12واں روزہ بھی ہو گیا، دوسرا مغفرت کا دوسرا دن بھی جو ہے وہ اب ڈھلنے کو ہے، اور جیسے کہ میں نے پچھلی اپنی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ بینگ اے مسلم جو ہے ہم دنیا کی رانائیوں میں جو ہے وہ کھوئے ہوئے ہیں۔ ایک طرف انسان دنیا کی جستجو میں ہے، ایک طرف مہنگائی ہے، ایک طرف بے روزگاری ہے، ایک طرف جرائم ہیں، ایک طرف ناانصافی ہے۔ آج کا انسان اتنا مایوس ہو گیا ہے کہ وہ اب صرف اپنے رب کی طرف دیکھ رہا ہے، اور یقیناً یہ مغفرت اس وقت تک ہمیں نہیں حاصل ہو سکتی جب تک ہم اپنے قلب کا محاسبہ نہ کریں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا حاصل کیا۔ اور پورے سال میں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ 11 مہینے ہم انتظار کرتے ہیں رمضان کا، تو اس دوسرے عشرے میں جہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہو کر یہ کہیں گے کہ پروردگارہ ہمیں ہماری مغفرت کر دے، ہمیں معاف کر دے،
تو پہلے ہمیں ریئلائز کرنا ہوگا کہ ہم نے کوتاہیاں کون سی کی ہیں، ہم نے کیا کیا ہے جس کے لیے ہم مغفرت مانگ رہے ہیں. اگر ہمیں یہ احساس ہی ختم ہو چکا ہے، ایگزیکٹلی. ہمارے ذہن میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہے، ہم مجرم ہیں، مغفرت تو وہ مانگے گا نا جو مجرم ہوگا. جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مجرم ہی نہیں ہوں، میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. ایک آٹے کی بوری کے مانگنے کے لیے 12-13 آدمی مر جائیں، اگر وہ یہ کہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا ہے جو میں مغفرت مانگوں، تو مغفرت مانگنے کے لیے پہلے اپنے کو سزاوار ماننا تسلیم پڑے کرنا گا کہ ہے. میں بالکل ایسا سزاوار ہی. ہوں پروردگار، میں بالکل سزاوار ہوں. بالکل ایسا میں ہی. روزانہ کیوں کہتا ہوں کتنی زندگی ہے دنیا کی، 50 سال، 55 سال. 60 کل سال. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ ہاں. پاکستان میں 40 سال کے بعد جو بندہ چل رہا ہے وہ ایکسس پہ چل رہا ہے، ایکسس اللہ پہ چلا چل رہا ہے. رہا ہے. ٹھیک ہے ایگزیکٹلی. نا، اور چلیں ویسے بھی 40 کے بعد چلیں تو یہی سوچنا چاہیے کہ 40 کے بعد تو آپ کے پاس رضا بس وہ کہتے ہیں بھائی نا کہ ایک بونس ٹائم ہے. بونس، چلیں 70 سال زندہ رہو گے، ہاں. اللہ کے یہاں جانا ہے نا، ہاں جی وہاں بالکل. کوئی کام نہیں آئے گا، بالکل وہاں ایسا ہی صرف ہے. اپنا عمل کام آئے گا. بالکل تو ایسا یہ ہے. جس کو 10 دن ملے ہیں مغفرت کے، پہلے اپنی کوتاہیوں کو تلاش کرے، اس کی لسٹ بنائے، پریپیئر کرے. اور پھر ابھی مفتی صاحب، علامہ صاحب کا تکلائی معافی، ابھی بھی دیکھیں نا، ہم لوگ اپنے آپس کے جھگڑوں میں اور روزمرہ کی زندگی میں ہی کھوئے ہوئے. رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، پہلے تو ہمیں نظر بھی آتا تھا کہ کچھ لوگ سدھر جاتے تھے، کچھ رک جاتے تھے، تھوڑا سا مطلب ٹھہرتے تھے کہ جی اب یہ کم سے کم مہینہ گزر جائے پھر اس کے بعد دیکھ لیں گے. ابھی بھی وہ مطلب جو روٹین میں لڑائی جھگڑے، جو بدتمیزیاں، جو گناہ، جو غلط کام، وہ سب ویسے ہی چل رہے ہیں جیسے کہ ہو رہے تھے. دیکھیں تصویر کے دو رخ ہیں نا. ایک طرف میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے ایجوکیشن کے ریشو کو کمپائل کریں کہ ہمارے ملک میں علم کتنا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جب آپ تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں گی کہ آج کا انسان اتنا الجھ چکا ہے، بالکل. معاشی پریشانیاں ہیں، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، بڑے بڑے بل آ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے ٹیکسز لگا دیے ہیں. روزانہ جب آدمی سنتا ہے نا روزے میں کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، تو وہ اپنے سارے اگلے پچھلے گناہ بھول کے یہی سوچنے لگتا ہے کہ میں اتنی سی تنخواہ میں کیسے گزارا کروں گا. بالکل ایسا ہے. آج کا بڑا یہ حشر کا میدان ہے اس وقت. بالکل ہم حشر کا جس میدان. پاکستان اللہ اکبر. میں بالکل کرائسس سے گزر رہے ہیں، بالکل. دینی دنیاوی اس کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ عبادتوں کا توازن تو ہو رہا ہے مگر کردار میں تبدیلی نہیں ہے، آ رہی. اوصاف میں تبدیلی نہیں ہے. ہر اوصاف میں آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی سے کچھ حاصل کر لوں، دنیاوی، دینی ایگزیکٹلی. نہیں. ہاں. اگر ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں دین حاصل کرنا ہاں ہے، جی. یہاں یہ بھی بتا دوں نا میں آپ کو کہ کیوں ہوا ہے یہ زوال. ہاں. یہ زوال کیوں آیا ہے؟ ہاں. مولانا قرآن پڑھانے کے لیے آئیں، اگر دروازے پہ دستک دیں تو کہا جائے گا بچہ سو رہا ہے مولانا، 1 گھنٹے کے بعد آ جانا. ہاں جی. اور اگر تھوڑی دیر کے بعد فزکس کا ٹیچر آ جائے، آئیے قبلہ آئیے بیٹھیں، ہاں. اس کو آپ فیس دے رہے ہیں 10,000، ہاں. مولانا کو دے رہے ہیں 50 بالکل روپے، ایسا ہی. بالکل 500 روپے، 200 روپے. پھر آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ مولانا اتحاد کی بات کرے، محبت کی بات کرے، اتفاق لڑائی کی جھگڑے کی کرے. بات نہ کرے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں بہت سارے کنفیوژنس کریٹ ہوئے ہیں. معاشرہ بالکل کوئی شعبہ، سیاست سے لے کر مذہب تک، کوئی شعبہ پاکستان میں صحیح سمت نہیں ہے. اب اللہ یہ ہے کہ بہت کسی اچھی کو بات. صحیح سمت لے لے جائے. جائے. علماء نما میں فرق نہیں محسوس ہوتا کہ کون ہے ویری کیا ٹرو. ہے، ویری ٹرو. ٹھیک ہے نا. دنیا میں دو رنگی چل رہی ہے. آپ بھی دیکھتی رہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. بہت بہت اچھی بات کی آپ نے عصر حاضر سے ریلیٹڈ. خواجہ اظہار الحسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی. خواجہ بھائی، رمضان کا مہینہ ایک تو ویسے ہی ڈسپلن لے کر آتا ہے، ہم پہلے دن سے بات کر رہے ہیں اس سائٹ پہ بھی اپنے، اور 11 مہینے جو ہم نفسا نفسی میں لگے ہوتے ہیں دنیا کی. لیکن موجودہ حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے وطن میں، آپ تو اتنے عرصے سے سیاست دان ہیں اور سیاست کر رہے ہیں. آپ اس وقت سے سیاست کر رہے ہیں جس وقت اصل سیاست ہوتی تھی. آج تو سیاست کا پہلو ہی بدل گیا ہے نا، 360 اینگل ڈگری چینج ہو گیا ہے. آپ لوگ تو وہ سیاست دان ہم بچپن سے دیکھتے ہیں نا، اپنے کہتے ہیں کہ وہ ہے جو جس وقت سیاست کا مطلب پتہ تھا، اور پڑھاتے بھی تھے، بتاتے بھی تھے، لوگوں کو بھی شعور دلاتے تھے کہ بھئی کیسے ہونا ہے. آنے والے جو کارکن ہوتے تھے، بچے ہوتے تھے، ان کو بھی بتایا جاتا تھا. یہ جو اس وقت سیاست ہو رہی ہے، جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین اور دنیا میں کس طرح سے اب مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اور یہاں تک ہو گیا کہ رمضان کے مہینے کا بھی تقدس نہیں رہا ہے. پہلے تو رمضان میں ہم دیکھتے تھے کہ تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو جاتے تھے معاملات. اب تو ہم دیکھ رہے ہیں رمضان کا بھی کوئی خیال نہیں ہے، سب لگے ہوئے بیرا روی میں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ شکریہ. علامہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ کافی انہوں نے مفصل گفتگو کی ہے.
ایک بار مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ پاکستان کا کوئی ڈیلیگیشن سنگاپور گیا تھا، اور جب وہاں سنگاپور کی انہوں نے صفائی، تعمیر اور وہ سب دیکھی تو کہنے لگے کہ بھائی ہمارے ملک کو بھی اسی طرح کی جدت، اسی طرح کی سیوک سینس کی ضرورت ہے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ نہیں آپ کے لیے مشکل ہے. کہنے لگے کیوں؟ کہ نہیں یہ دنیا آپ کے لیے تو ہے ہی نہیں، آپ کی دنیا تو آپ کے مرنے کے بعد ہے. تو جب آپ کی یہ دنیا ہی نہیں ہے تو آپ اس میں کہاں صفائی کا خیال رکھیں گے، کہاں آپ یہ سب کچھ کریں گے. گو کہ اس کی بات بڑی تلخ تھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں جو بوئیں گے وہ جا کے کاٹیں گے. ویری ٹرو. اور رمضانوں میں کہتے ہیں شیطان بند ہو جاتا ہے. شیطان کے ویسے تو کئی معنی ہیں، لیکن لفظ شیطان کے معنی ہیں غم و غصہ اور حسد. سارا پرابلم ہی یہ ہے کہ میں ان باتوں کو نہیں مانتا کہ آپ معاشی طور پہ پریشان ہیں. ٹھیک ہے، آسائشیں کا حصول مشکل ہے، ضروریات پہ قناعت ایک الگ چیز ہے. ہر انسان کے نصیب میں بے پناہ ترقی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے، کسی کو جائز، کسی کو ناجائز، جو جس طرح کی صحیح، جو جس طرح کوشش کرتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو صحیح شیطان ہے وہ ہمارے اندر ہے، جس میں حسد بھی ہے، غم و غصہ بھی ہے. اور وہ اس حسد اور غم و غصے میں بندے سے وہ سوال کرتا ہے جو سوال اللہ نے کرنے. واہ کیا بات کر دی. تو ہم ایک دوسرے سے وہ سوالات کرتے ہیں جو سوال ہم سے اللہ نے کرنے ہیں. ہم تو بندے سے پوچھ رہے ہیں. اب یہ بالکل علامہ صاحب نے کہا، آج آپ دیکھیں نا معاشرہ کیا ہے سیاست کا. کون ہے جس کی بے حرمتی، بے توقیری نہیں ہو رہی؟ صحیح. یہ سوشل میڈیا ہے آپ کا. نوجوان نسل کے اندر ایک بے روی. آپ کسی کو لے لیں، میں نے دیکھا اتنے بڑے بڑے لوگ سوشل میڈیا پر احادیث شیئر کرتے ہیں، قرآنی آیات شیئر کرتے ہیں، نیچے اس کی بھی بدتمیزی ہوتی ہے کمنٹس میں. یہاں ججز، جنرلز تو چلیں ایک علیحدہ بات ہے، کوئی عالم محفوظ نہیں. بھائی اتنے علماء ہیں، ہر طبقے فکر کے علماء ہیں، آپ دیکھیں سب کو نشانہ بنایا ہوا، سب کو برا بنایا ہوا. آخرکار اس کا مطلب یہ کہ من السو قوم، ہم اپنے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ اینڈ، اور تمہاری بات بہت اچھی ہے کہ اپنا انڈیویجول، بھائی میرے اندر خامیاں ہیں، میرے اندر اچھائیاں ہیں، تو مجھے اپنی خامیوں اور اچھائیوں کو درست کرنے کے لیے میری اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اوپر ہے. اور میں کوشش کروں گا کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں، اپنے بہن بھائی، ان کے درمیان جتنا بہتر حقوق العباد ادا کر سکوں وہ کروں گا. لیکن میں جب آپ پہ انگلی اٹھاتا ہوں تو اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھول جاتا ہوں، اور آپ کے سارے عیب جو ہے نا وہ میں چاہتا ہوں دنیا کو جتا کے دکھاؤں، چاہے اس میں حقیقت ہو یا نہ چیخ کے ہو. بتاؤ. تو بس یہ ہے ہمارا مسئلہ. اور بس افسوس یہ پالیٹکس بھی ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، صحیح کہا علامہ صاحب نے، کوئی بھی شعبہ ہو، ہر شعبہ اس وقت بہت زیادہ انحطاط کی طرف جا رہا ہے. انسان کی اظہار بھائی میں عرض کروں گا آپ سے اجازت سے کہ دیکھیں تنقید جو ہے نا سب سے آسان چیز ہے. میں بیٹھوں ابھی سیاست پہ تنقید کرنا شروع کروں، اینڈ تک لے جاؤں گا. اظہار بھائی اس پہ مذہب پہ کے رہنماؤں پہ تنقید کرنے لگے، بہت کچھ ان کے پاس ہے کہنے کو. سولیشن کوئی نہیں دیتا. تنقید کسی معاشرے میں ترقی کو روک دیتی ہے. ہمیں تعمیر کی طرف سوچنا ہے. ہم جو یہ آپ نے لوگوں نے جو ہے یہ آپ بھی ٹاک شو کرتی ہیں اور رات کو جو یہ دو سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں نا، یہ تعمیر نہیں ہے. میں سیریسلی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تعمیر نہیں ہے. یہ معاشرے میں اور بے روی پھیل رہی ایسے ہے. ہی صحیح. اس سے یہ مسائل کا حل نہیں ہے. تنقید جہاں ہوگی وہاں تعمیر رک جائے گی. نوجوان نسل کیوں کنفیوز ہے آج؟ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں، بے روزگاری کا ریشو دیکھیں. تو میں یہی کہتا ہوں کہ تنقید نہیں، تعمیر کی بات کرو. صحیح. یہ بھی ایک پہلو ہے بات کا، اور بھی مزید اس حوالے سے دوسرے پہلوؤں پہ بھی بات کرتے ہیں. بہت اچھی بات کریں ہمارے مہمان بھی آج کے، اور علامہ صاحب بھی، اور بھی مزید ان چیزوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. لیکن ایک چونکہ آپ کو پتہ ہے کمرشل بریک ہے، بریک پہ جانا ضروری ہے. سو ایک بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.